جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستانی ایک رینجرز کے شخص کو انڈیا کی گورنمنٹ نے، انڈیا کی بی ایس ایف نے پکڑ لیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاک افغان بارڈر، پاک انڈیا بارڈر کے اوپر راجستھان کے جو سائڈ پہ ہے وہاں پہ یہ پکڑا گیا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں اب 10-15 دن ہونے والے ہیں جب سے بھارت اور پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ پتہ چلا تھا کہ ایک بی ایس ایف کا جو جوان ہے وہ شاید پاکستانی رینجرز نے پکڑا تھا۔ تو اب وہ انڈیا نے شاید وہ بدلہ لے لیا، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا ایک جوان پکڑو، اور جو ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ بندہ وہ انڈیا والا بھی واپس کرے۔ اب یہ انفارمیشن تو ظاہری بات ہے، دس از کمنگ فرام این انڈین میڈیا، کہ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بی ایس کے جوان تھا ایک، اس کا نام تھا پرنام کمار، جو کہ اپریل 23 کو انٹرنیشنل بارڈر پہ پنجاب کے اندر پکڑا گیا، پاکستان نے پکڑا، لیکن پاکستان نے اس کو انڈیا کو واپس نہیں کیا۔ اب سننے میں آیا کہ ظاہری بات ہے انڈیا نے کہا ہوگا کہ دیر از نو ادر وے ٹو انگیج، ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کا جو بندہ ہے اس کو پکڑو۔ سو دو چیزیں ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی رینجرز کا لڑکا جو ہے وہ کراس کر جائے، خود ہی چلا جائے اس سائڈ پہ، کیا اس کی پاسبلٹی ہے؟ اٹ مینس کہ انڈیا کی جو بی ایس ایف ہے انہوں نے بڑا یہ ایک سٹیپ لیا ہے، اور دے کیم ان سائڈ پاکستان، اور انہوں نے بندہ لے کے چلے گئے۔ تو کہاں پہ تھی پاکستان کی سیکیورٹی؟ کہاں پہ تھی پاکستان کے جو رینجرز کے لوگ کہاں تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے رینجر کے لوگ کہاں تھے؟ کیوں نہیں اس حوالے؟ اچھا مزے کی بات سنیں، وٹ ایور دی انفارمیشن از یو ول نیور گیٹ این انفارمیشن فرام پاکستانی سائڈ۔ پاکستانی سائڈ سے آپ کو خبر نہیں ملے گی، آپ کو جب بھی خبر ملے گی انڈیا کی سائڈ سے ملے گی۔ انڈین میڈیا کی وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ ساری کی ساری پوزیشن وہاں سے آتی ہے کہ جناب وہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، کیا پاکستانی میڈیا نہ پرنٹ میڈیا خبر دیتا ہے نہ الیکٹرانک خبر دیتا ہے۔ مجھے تو اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے، کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یا کس طرح وہ سوچتے ہیں، یا کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، یا کیا وہ ان کی اندر دماغ میں کیا چیزیں ہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن آج اگر انڈیا نے اس بندے کو پکڑ لیا ہے، اور اس بندے کو پکڑ کے اب وہ ظاہری بات ہے ایک لمبا عرصہ رکھیں گے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے، پہلے سچویشن خراب ہے، اور انہوں نے اپنی آئی ایم 200% شور کہ بارڈر سیکورٹی فورس جو ہے انہوں نے ہائیسٹ لیول پہ اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہوگا کہ ہمارا بندہ ان کے پاس چلا گیا اور بندہ واپس نہیں کر رہے، تو پھر اوپر سے ان کو یہ ہدایات ملی ہوں گی کہ آپ کو جہاں سے بھی بندہ ملتا ہے ان کا بندے کو اٹھا لو، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور وہ جو بندہ ہے پرنام کمار شاہ، جس کا نام 40 سال اس کی عمر ہے، 17 سال سے پی ایس ایف میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ 24th بٹالین میں تھا، اور لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ ایک ان کی ایک انڈیا کے اندر ایک ہوتی ہے کسان گارڈ، کہ فارمرز کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے جو بارڈر کے ارد گرد کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ظاہری بات ہے، وہ جو بارڈر کے ارد گرد فینسنگ لگی ہوتی ہے، لیکن اس نے کہیں کراس کیا ہے، اور درختوں کے اس طرف دائیں بائیں، اور پاکستانی رینجرز نے اس کو جو ہے وہ لے رہے۔ دس از این انڈین ورژن، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ظاہری بات ہے، کوئی بندہ، ایک بندہ کیا، ایک بندے کے لیے تو بڑی بڑی جانیں چلی جاتی ہیں، تو وہ انڈیا تو نہیں چھوڑے گا اس چیز میں کہ جی ہمارا بندہ وہ ادھر کیوں لے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب پاکستانی ورژن اگر اس میں پتہ چلے تو دیٹ از دا پوائنٹ۔ نہ تو پاکستانی میڈیا نے اس کو میرا خیال ہے لمبا چوڑا کور کیا ہے، نہ پاکستان کی جو جسے وہ کہتے ہیں نا عوام نے، یا پرنٹ میڈیا نے اس کو کور کیا ہے، انڈین میڈیا اس کو بار بار کور کر رہا تھا، اینڈ دین دیٹس ہاؤ دے کیم اپ ود دس مائنڈ سیٹ کہ بھائی صاحب اب ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور آگے لے کے تبھی جایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دس از ہائیسٹ لیول آف مسٹرسٹ، اگر فرینکلی اسپیکنگ میں اس کی صحیح معنوں میں بات کروں، یہ ہائیسٹ لیول کا مسٹرسٹ ہے، اور یہ مسٹرسٹ ختم نہیں ہونا، سیدھی سی بات ہے، یہ کبھی بھی مسٹرسٹ ختم نہیں ہونا، اس مسٹرسٹ نے یہیں پہ رہنا ہے۔ یہ تب تک نہیں ختم ہونا جب تک ایک اچھا ڈائلاگ نہیں ہونا،
ڈسکشن نہیں ہونی. انڈیا اس وقت ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ڈائلاگ, ہمیں پاکستان سے ڈائلاگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں, یہ آپ جانیں آپ کے مسئلے ہیں, یہ ہم سے نہ یہ چیزیں لے کے آئیں. سو وہ اپنی اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو ضرورت ہے بات کرنے کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بات تو میرا خیال ہے دونوں طرف ہی چلتی ہے, لیکن پھر بھی جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ یہی دیکھا جائے گا کہ یار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری کنٹری وانٹس پیس, ہر ملک پیس چاہتا ہے. اور یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے پاکستانی سائڈ سے جس کو انڈین بی ایس ایف لے گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ اسی لیے لے گئے ہیں کہ بیکاز وہ اب کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ واپس کریں. اب شاید پاسبلٹی یہ ہے کہ بندہ ان کا جلدی واپس مل جائے گا, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ڈی جی ایم او لیول پہ بات ہوتی ہے یا یہ بارڈر سیکورٹی لیول یا رینجرز کی سطح پہ بات ہوتی ہے, روز ادھر لاہور میں اٹاری اور واگا میں وہ ہوتی ہے. تو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ جس کا سول ہونا چاہیے, انڈین سائڈ کہتی ہے انٹروژن کی ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے یہ انٹروژن نہیں ہوگی. آئی تھنک دے کیم ان اینڈ دے ٹوک ہم. انہوں نے دیکھا ہوگا نا کہاں پہ ذرا کام سافٹ ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ہوگا کہ بندہ اٹھا لو ان کا, دیکھی جائے گی بعد میں جو ہوگا پھر کس نے کیا پوچھنا, کیا کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں فوجیں اور انداز میں آپریٹ کرتی ہیں, فوجیں اور انداز میں آپریٹ کرتی ہیں. فوجوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون کدھر کیا چل رہا ہے, ان کو بس ایک ہی چیز ہے کہ بھائی ہمیں اپنا کام کرنا ہے, اور وہ کام یہی ہے کہ اپنا یہ جو بندہ ہمیں چاہیے تھا انہوں نے بندہ لے گئے ہیں. اب ایٹ لیسٹ دے بلیو دیٹ دے ول بی آن اے نیگوشیٹنگ ٹیبل. اب ان کو یہ ہے کہ پاکستان جلدی ٹیبل پہ بیٹھے گا, پاکستان جلدی ٹیبل پہ بیٹھے گا, پاکستان جلدی اپنی کہانی وہ آئے گا, لائن لینتھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. سو دس از واٹ دے تھنک, دس از واٹ دے سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جلدی ٹیبل پہ آئے گا, جلدی بات کرے گا, جلدی ایک ان کا وہ ہوگا سارا کچھ. سو دس از سم تھنگ وچ از دیر. بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹلی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا دے کین لیڈ ٹو فردر ایسکلیشن, ٹھیک ہے, وہ فردر ایسکلیشن کی طرف جاتی ہیں اور پھر وہ نقصان تو فیملیز کا ہوتا ہے. اب وہ جو دونوں سائڈ کا وہ جو شاہ ہے اس کے بچے بیوی انتظار کر رہے ہیں, سنا ہز وائف از ایکسپیکٹنگ, تو وہ بھی انڈیا کی سیکورٹی فورسز کو کہہ رہی ہے کہ میرے بندے کو جلدی چھڑائیں. ادھر بھی جو بندہ پکڑا گیا ہے اس کی بھی فیملی کہے گی. سو آئی تھنک آن دا کمپیشنیٹ گراؤنڈس بوتھ سائڈز نیڈ ٹو میک اٹ کہ بھائی ہمیں ہر قیمت پہ ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے آن کمپیشنیٹ گراؤنڈس. میری یہ سمجھتا ہوں یہ کمپیشنیٹ, اینڈ دیر آر سو مینی ویز. ہر چیز کا فوجوں کو دونوں سائڈ پہ پتہ ہوتا ہے, یہ کوئی نہیں ہے کہ ان کو پتہ کوئی نہیں, 100% ان کو پتہ ہے فوجوں کا. ان کو بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ کیا ہے اور کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا. سو لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے کہ کیا پاکستان کی فوج اور انڈیا کی فوج بی ایس ایف اینڈ رینجرز بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں اور معاملات کو یہیں سدھار لیتے ہیں, یا کہ اس مسئلے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. سو اسٹل ٹو جسے کہتے ہیں نا دے ہیو اسٹل ٹو گیس ٹو جج ٹو میک اٹ. بہت ساری چیزیں وہ کرنے والی ہیں, لیکن آئی بلیو اگر یہ نہیں ہوتا, دونوں پارٹیاں بندے کو ریٹرن نہیں کرتے, تو چیزیں ایسکلیٹ کر جاتی ہوتی ہیں. اس کی نیور انڈر ایسٹیمیٹ دس تھنگ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسکلیٹ کر جاتی ہوتی ہیں. اب پاکستان سائڈ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ کہتی ٹھیک ہے ان کے 2 بندے اور پکڑ لو, پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ابھی بیٹھ جائیں بجائے اس کے کہ 6 مہینے بعد ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, 3 مہینے بعد ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. بندے جو ہیں وہ ادھر سے ٹائم ضائع ہوگا. لیکن ایک میں اور بھی مزے کی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ جو فوجیں ہوتی ہیں نا دونوں سائڈ پہ, یہ بہت لمبے سوچتی ہیں. ان کے نزدیک میں اگر ذاتی طور پہ دیکھوں, بندے چلے جانا دے ڈونٹ میٹر, دے ڈو ناٹ بلیو کہ اٹ میٹرس. یس دے بلیو کہ ہمارے بندوں کو بچنا چاہیے, وہ اپنے بندوں کی جانیں بچانا چاہتے ہیں, لیکن قربانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر کہتے ہیں دیتے ہیں, لیکن یہ کوئی قربانی نہیں ہوتی ہے. یہ تو بندہ اگر غلطی سے ادھر چلا گیا ہے یا بندے کو آپ نے پکڑ لیا ہے, دس از ناٹ قربانی. دس از سم تھنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو آن کمپیشنیٹ گراؤنڈ بندے واپس کر دینے چاہیے. اگر انڈیا نے کیپچر کر لیا پاکستانی رینجر کا بندہ, چھوڑ دیں اس کو. آپ کے جو ہے وہ
کس کام کا بیچارہ؟ اور جو پاکستان نے پکڑا ہے اس کو بھی چھوڑیں، تاکہ دونوں فیملیز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ ریلیکس ہو کے ان کی زندگیاں تو بڑھیں۔ باقی جب جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔